صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز کا پہنچنا بھی اللہ کی طرف سے، آواز نکالتے بھی اللہ ہیں، آواز کو پہنچاتے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ کبھی کبھی آدمی آواز نکالنا سمجھتا لیکن آواز بند ہو جاتی۔ مثال کے طور پر گھر میں اچانک سانپ آ گیا، اس کی طرف نظر پڑی تو اب منہ سے آواز نہیں نکلتی، بولنا کا تو بات نہیں نکلتی، خالی کیا بولتا؟ آ آ آ بولتا رہتا۔ دوسرے آدمی کیا ہوا کہ اس کی طرف دیکھے تو پھر ہاتھ کے اشارے سے سمجھتا کہ ادھر سانپ۔ بولنے کی قوت بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بولنے کی جو قوت ہے اللہ میں عورتوں کی زبردست دیے سرکار ہے۔ بولے تو ایسا بولتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ زمین آسمان مل جانا ہو جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا بولتی کہ زمین آسمان ٹکڑے ہو جانا۔ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ بولنے میں بڑی قوت دی۔ کئی بولے تو سب سے پہلے حوا علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں، کہ انہوں نے بھی اچھا بولا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ عورت کی زبان سے خیر نہیں نکلتا، عورت کی زبان سے کیا نہیں نکلتا؟ خیر، اچھی بات نہیں نکلتی۔ تو یہ بات کو سن کر مریم علیہ السلام نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا۔ کئی چپ کے بولنا، بول کو گناہ میں کئی جانا، کئی چپ کے بولنا اور بول کو گناہ میں کئی جانا۔ مریم علیہ السلام خاموشی کا روزہ رکھتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے صفحات میں اور ان کی کتاب میں عورت کے بول کو شر، برائی کے بول فرمایا۔ کئی بولے تو عورتاں ہر بات کو توریے کے طور پر کرتے، اترانے کے طور پر کرتے۔ ہزاروں میں ایک عورت ہوتی ہے کہ واقعتاً جس کی بات صاف اور سچی ہوتی ہے، جوڑنے والی اور محبت والی ہوتی ہے، ورنہ ہر بات نقصان والی اور شر والی ہوتی ہے، دلوں میں خراش پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں زبان دی، قیامت میں زبان کا حساب ہوگا۔ جیسے اللہ میاں مال دی، مال کا حساب ہوگا۔ اللہ عمر دی، عمر کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اولاد دی، اولاد کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان دی، ایمان کا حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ زبان دی تو زبان کا بھی حساب ہوگا۔ کتنے باتیں کریں، کیسے کیسے کریں، جوڑنے کی باتیں کریں یا توڑنے کی باتیں کریں، اچھے باتیں کریں یا خراب باتیں کریں، دل رکھنے والی بات کریں یا دل توڑنے والی بات کریں، ہنسنے والی بات کریں
یا رلانے والی بات کریں. باتیں دیکھو پہلے زمانے کی عورتوں میں بھی ہوتی تھی، لیکن بڑی پیاری، بڑی اچھی ہوتی تھی. ایک دن اماں جان عائشہ صدیقہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دوسرے سے بات چیت کر لیتے ایک دوسرے کے اوپر خوشی کر لے رہے ہیں. تو بی بی فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں جان عائشہ صدیقہ سے کہا کہ میری کیسی قسمت ہے، اللہ اکبر، اللہ نے مجھے کیسا بنایا کہ میرا باپ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ ہیں. سارے جہان کا نبی میرا باپ ہے، لیکن تمہارے ابا ابو بکر ہیں. بلکہ تو عورتیں ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ اماں جان عائشہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی باتوں میں کتنی سچائی اور کتنی امانت داری، کتنی سچائی، کتنی امانت داری. تو بی بی فاطمہ سے کہا واہ 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 واہ، کتنی اچھی بات تو نے کہا، لیکن کل جنت میں جائیں گے تو میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہوں گے، تمہارے ساتھ تو علی ہوں گے. تمہارے ساتھ تو علی ہوں گے. اس بات پر اماں جان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی آپ تو بڑی قسمت والے ہیں، دنیا میں بھی آپ رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور جنت میں بھی رسول اللہ کے ساتھ رہیں گے. بلکہ دونوں آپس میں گلے مل رہے. وہ زمانے میں ایسی باتیں چلتی تھی، دین کی، ایمان کی. لیکن میرے محترم بہنوں، عورتوں کا سب سے بڑا جو فساد ہے وہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ماں اور بیٹا جدا ہو جاتے ہیں، ماں اور بیٹا جدا ہو جاتے ہیں، بھائی اور بھائی جدا ہو جاتے ہیں، رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے جدا ہو جاتے ہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے جدا ہو جاتا، کیونکہ اکسانے والے جو ہوتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں. عورتیں ہمیشہ رابطے کا کام کرنا چاہیے. رابطہ کہتے ہیں درمیان میں جوڑنے والی چیز. رابطہ کہتے ہیں درمیان میں جوڑنے والی چیز. اگر عورت کے اندر یہ صفت آ گئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت اس عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں لکھا ہے عورت کی زبان پر شر ہے. تو مریم علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ خاموشی کا روزہ رکھا. اگر بولنے میں، عورت کے بولنے میں اگر شر ہے، عورت کے بولنے میں اگر شر ہے تو بولنے سے کیا فائدہ؟ تو بولیں گے ہی نہیں ہم. تو خاموشی کا روزہ رکھا. روایتوں میں آتا ہے مریم علیہ السلام نے 20 پر 6 سال تک خاموشی کا روزہ رکھا، اپنے زبان سے ایک بھی بات نہیں کری. 20 پر 6 سال تک. میرے محترم ماں بہنوں، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا بچہ پیدا کرے، جو بچہ پیدا ہوتے ہی
3 دن میں بولنے لگ گئے تھے، بات کرنے لگ گئے تھے، اللہ کی تعریف اور اللہ کا کلام سنانے لگ گئے تھے۔ جو عورت جتنا زیادہ کم بات کرتی ہے، فضول باتیں نہیں کرتی، اللہ اس کی زندگی میں، اس کی اولاد کی زندگی میں بڑی برکت کرتی ہے۔ جو عورت زیادہ بولنے والی ہوتی ہے اور فضول باتیں زیادہ کرنے والی ہوتی ہے، اس کے چہرے کی رونق کم ہو جاتی ہے، اس کا رعب ختم ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق اور اس کا رعب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاموش نہیں کیا۔ دیکھو ہمارے نبی کی شان کیسی ہے، دیکھو ہمارے نبی کی اور کیسی شفقت ہے، دیکھو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیسی تعریف ہے۔ انہوں نے عورتوں کو خاموش نہیں کیا اور یہ کہا عورتیں بات کریں لیکن ان کی بات بھلی بات ہونا چاہیے، دلوں کو تکلیف دینے والی بات نہیں ہونا چاہیے۔ عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی لیکن عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے جنت میں بھی جائیں گی۔ اپنی زبان کی وجہ سے جنت میں بھی جائیں گے۔ میرے محترم ماں بہنوں، اس لیے اپنی زبان کو پاک کرنا جماعت میں آنے کا اسی لیے ہے تاکہ فضول باتیں چھوڑ جائے۔ تھوڑے لوگ ایسے رہتے الامان والحفیظ، جماعت میں جا کے ابھی فضول باتیں سیکھ لیتے، ابھی ادھر کی باتیں سیکھ لیتے۔ جماعت میں جا کے مذاکرے سیکھنا، جماعت میں جا کے آداب سیکھنا، تعلیم کے آداب، استقبال کے آداب، 6 صفات کے مذاکرے، اور اسی طرح سے کہ سنتوں کے مذاکرے، شوہر کے اکرام کے مذاکرے، بچوں کی تربیت کے مذاکرے سیکھنا، کرنا اور موت تک کام کرنا۔ اس سے زبان پاک ہوتی ہے، اس سے زبان پاک ہوتی ہے۔ میرے محترم ماں بہنوں، ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک طریقہ۔ 2-3 مثالاں دیتے ہیں تمہیں۔ ہنکیاں کو پاک کرنا کا تو نظر نیچی رکھنا، ہنکیاں کو پاک کرنا کا تو نظر نیچی رکھنا۔ اسی طرح سے دل کو پاک کرنا بولے تو اخلاص والی نیت رکھنا، دل کو پاک کرنا بولے تو اخلاص والی نیت رکھنا۔ میرے محترم ماں بہنوں، زبان کو پاک کرنا بولے تو زبان پر اللہ کے مذاکرے رکھنا۔ اسی لیے عورتوں کو بار بار کیا بولتی ہیں تو مذاکرے سیکھو اور مذاکرے کرو۔ یہ ایک بار مذاکرہ طے نہیں ہوا تو اپنے مرد کو بولنا، کیا جی تمہیں مشورے میں نہیں تھے کیا، میرا مذاکرہ کہیں کو تمہیں طے نہیں کرے سو بالکل بولنا۔ یہ ایک بار مذاکرہ نہیں چلا تو بول بول کے مذاکرے طے کرانا، اس سے زبان پاک ہوتی ہے۔ یہ پاک کرنے کا طریقہ۔ گناہوں کو پاک کرنا ہو تو ذکر کرنا، روزی کو پاک کرنا ہو تو نماز پڑھنا، ایمان کو پاک کرنا ہو تو قرآن کی تلاوت کرنا، آنکھوں کو پاک کرنا ہو تو نظر کو نیچی رکھنا، دماغ کو پاک کرنا ہو تو اللہ کی قدرت سوچنا، دل کو پاک کرنا ہو تو اخلاص والی نیت رکھنا، زبان کو صاف کرنا ہو مذاکرے کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، کلمت حق کے حق بات کے مذاکرے کرنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ جماعت میں نکال کر عورتوں کو جو محنت کرائی جاتی ہے اس میں سب سے بڑی محنت کیا ہے گا تو سب لوگوں کے ساتھ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے
اللہ کی بات کر لو آپس میں، ادھر ادھر کے باتوں کے بجائے اللہ کو راضی کرنے والی باتیں کر لو، کچھ عمل کی بات کر لو، کچھ دعا کی بات کر لو، کچھ مذاکرے کی بات کر لو، کچھ واقعے کی بات کر لو۔ فضول باتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر لیتے، گناہوں سے بھر لیتے۔ میرے محترم بہنوں، جماعت میں زیادہ سیکھنا اسی کا ہے۔ دوسرے کے ہاتھوں بھی کھان دے، دوسرے کے ہاتھوں بھی پہنیں دے، دوسرے کیسے تو بھی رہن دے، دوسرے کے ہاتھوں بھی باتاں کر لیں دے، دوسرے کام تو بھی جان دے، دوسرے کتے تو بھی جمع کر لیں دے، دوسرے کتے تو بھی ہو کر لیں دے، تمہیں بول لے تو تمہیں کیا تو آتا ہی کیا، تمہیں آپس میں بات کر لے تو اس میں سے 5 پیسے کا تو بھی تمہیں کیا تو نفع ہوتا کیا، سوائے نقصان کے، سوائے نقصان کے۔ گھر کو جنت بنانا ہو تو اللہ کے تذکروں کو زندہ کرنا، گھر کو جنت بنانا ہو اللہ کے تذکروں کو زندہ کرنا، گھر کو جنت بنانا ہو اللہ کے تذکروں کو زندہ کرنا۔ جماعتوں میں اسی لیے جاتے ہیں، یہی چیزیں سیکھنا، اپنے گھر کے لوگوں کو گشتوں کے لیے تیار کر کے بھیجنا، اپنے گھر کے مردوں کو، بچے ہوں بڑے، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی بار بار تلقین کرنا، اور اپنے گھر کے مردوں کو ہفتے واری اجتماع میں جانے کی بار بار تلقین کرنا۔ مرد تو کریں گے، تم بولو گے تو تمہیں بھی ثواب مل جائے گا، تم بولو گے تو تمہیں بھی ثواب مل جائے گا، تم بولو گے تو تمہیں بھی ثواب مل جائے گا۔ اور ہفتے واری اجتماع میں پہلے سے تیاری کرنا، 1 ہفتے سے، اگر میرا طے ہوا تو میں یہ عمل کروں گی، میں یہ بات کروں گی، مذاکرے پہلے سے سوچ لے کو تدبیر کر کے، تدبیر کر کے، شوق رہنا، شوق اللہ کی دعوت کا شوق، اپنی زبان کو پاک کرنے کا شوق، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا شوق۔ یہ ایک وارم اگر گزر گیا تو کہ کیسا اور کیسا، اور جو ہے میرا کیوں طے نہیں ہوا، اور میرے لیے کیا کام کیوں نہیں آیا، کم سے کم استقبال تو دلاؤ، 6 صفات کا تو دلاؤ، تعلیم کا تو دلاؤ، تشکیل کا تو دلاؤ، کیا تو ایک دلاؤ، کچھ تو کرو، کچھ تو کرو۔ میرے محترم ماں بہنوں، اللہ کے راستے میں نکل کر یہ شوق اور جذبے پیدا کر کے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ مریم علیہ السلام خاموشی کا روزہ رکھا، اس روزے کی برکت سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد دی۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے، لیکن ہم کیا کرتے، رات دن فضول کرتے۔ تربیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تربیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شر جو ہے کسی بھی صورت میں چھو سکتا ہے، شر جو ہے کسی بھی صورت میں چھو سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے ایمان سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کو نیک بنانا ہو، اپنی اولاد کو اچھے اثر والے بنانا، تو اپنی زبانوں کو فضول باتوں سے خاموش کر، بیکار باتوں سے خاموش کر، بیکار باتوں سے خاموش کر۔ میرے محترم بہنوں، آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں آئے ہو، اپنی زبانوں پر فضول باتوں سے بچنے کی نیت کرو۔ نہ دین کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی باتیں کر لینے سے کیا فائدہ ہوگا؟
کوئی بھی کیسا رہے، کوئی بھی کچھ کرے، کوئی بھی کچھ لائے، کوئی بھی کچھ دے، کوئی بھی کچھ کھائے، کوئی بھی کچھ پیے، تو ہمیں کیا آنے والا ہے یا جانے والا ہے؟ خامخواہ ایسی باتیں کر لے کے اپنے آپ کو جہنم میں کیوں ڈالنا؟ فحش بات تو ہرگز نہیں کرنا. اگر کوئی کرے تو کان بند کر لینا یا اس کو خاموش کرنا. ہاں نہیں لو جی ماں ایسی باتیں نہیں کر لینا، چھوڑ ڈالو، بول لینا. اپنی زبان کو فضول باتوں سے باقی کرنا. فضول باتیں ایسا گناہ ہے، فضول باتیں ایسا گناہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری زندگی معطل ہو جائے، پوری زندگی معطل ہو جائے، پوری زندگی معطل ہو جائے. ایک ایک بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ فرمائی. اماں جان عائشہ صدیقہ ہیں، امہات المومنین سے ایک بیوی آئیں، امہات المومنین میں سے ایک بیوی آئیں تو ان کا قد چھوٹا تھا. اماں جان عائشہ صدیقہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ آئی ہیں، وہ چھوٹے قد کی ہیں، ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے آج، عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے آج، اگر یہ سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سارا کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا، سمندروں کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا، تیرے بات کی اتنی بڑی برائی. میرے محترم ماں بہنوں، اللہ کے راستے میں بار بار نکلنا، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے مذاکروں کو زیادہ سیکھنا، پورے ہفتے محنت کرنا کہ یہ وارم میرا آئے گا تو میں کیا کروں، یہ وارم میرا مذاکرہ آیا تو کون سا واقعہ بیان کرنا، کون سی حدیث بیان کرنا، دیکھ لیتے رہنا. چند دن مشق کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ خود بخود وہ چیزیں دے آتے. مہینے مہینے مذاکرہ نہیں آیا تو بھی خاموش ہے بیکواں. اب روحانی اعتبار سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ اللہ ان سے کام کیسے لے گا؟ پھر اللہ ان کی اولاد سے پھر کام کیسے لے گا؟ پھر ان کی اولاد سے اللہ کام کیسے لے گا؟ میرے محترم ماں بہنوں، زبان کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے. بولنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جسے چاہے وہ بولتے اور جسے نہیں چاہے وہ نہیں بولتے. اللہ کسی کو مکہ بناتا، کسی کو بولنے والا بناتا. لیکن بول سے بھی ہمیں نیکی لے سکتے، بولا سے بھی ہمیں گناہ کما سکتے. بول سے بھی نیکی کما سکتے اور بول سے بھی گناہ کما سکتے. اس لیے میرے محترم ماں بہنوں، اللہ کے راستے میں آئے ہیں اور اللہ کی قدر کرو، اللہ کے راستے کی قدر کرو اور اپنی قدر آپ کرو. انسان کی عزت جب ہے جب اس کی زبان اچھی ہو. ہمیں جب چھوٹے بچے وقت میں کتابوں میں پڑھتے تھے، نورو منچی دیتے اورو منچی دونو، منہ اچھا رہا تو گاؤں بھی اچھا رہتا. تھوڑے بھائیکواں کے بارے میں بول لیتے، اگے ماں اس کے منہ کو کون لوگ نا بنڈی گالیاں دیتے، بولتے اس کے منہ کو کون لگتی بنڈی گالیاں دیتے. تھوڑے آدمیوں کے بارے میں اتنا شر رہتا، آڑے باڑے والے بھی اس کے منہ سے ڈر جاتے رہتے. گالیاں دینے سے، فضول کرنے سے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے، فحش بات کرنے سے میرے محترم ماں بہنوں ہمارا نفس تو خوش ہو جائے گا لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا. ہمیشہ مقصد کی بات کرنا، اچھی بات کرنا،
جوڑنے والی بات کرنا، اللہ کی بات کرنا، علم میں نفع کی بات کرنا. کون تو ادھر ادھر کے باتیں بولے تو بھی آپس میں بول لینا، نہیں لو ایسی باتیں کر لیتا ہم کیا آتے ہیں کیا آنے لیجیے ان کو بولنا. نہیں بولے تو کچھ تو کام کا بہانہ لگا کو اٹھ کو جانا. ہاں جی وہ چولہے پہ چلے آتا رہتا جی، بول کو اٹھ کو چلے آتا. ارے رے ہمارے آدمی کا فون آتا ہے کہ کسی جانا ہو کو چلے. کچھ تک بہانہ لگا کو فضول بات کرنے والی کے سامنے سے اٹھ کو چلے جانا. اب ایک دم منہ پہ تمہیں ایسی باتیں کرنے کو جی کبھی تمہیں عزت کیا کرنے کا بولے تو پھر خراب دکھتا ہے. دل توڑنے والی بات ہو جاتی ہے. اس کا دل بھی رہنا اور وہ بات بھی چک جانا. دل بھی رہنا بات بھی چک جانا. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت دی ہے، اچھا بولنا. اللہ نے دیکھنے کی قوت دی ہے، اچھی نظر سے دیکھنا. اللہ نے سوچنے کی قوت دی ہے، اچھی سوچ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے اور اپنے ایمان میں اچھے اعمال کرنا. اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دیا ہے، اللہ کی تعریف سیکھنا. اللہ اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دیا ہے، اللہ کی تعریف سیکھنا. اللہ کی تعریف کتنا کرے تو بھی کم ہے. تو کریں گے سبھی انشاءاللہ، ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.